اسی پارے کے اندر نکاح کے معاملات کا بیان ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان اللہ پاک نے یہ معاشرہ بنایا، معاشرہ خاندانوں سے بنتا ہے، اور خاندان ازدواجی جو انسان کے معاملات ہیں اس سے آگے چلتا ہے، میاں بیوی کے رشتے سے خاندان بنتا ہے۔ اس کو اللہ پاک نے بیان کیا، فرمایا کہ تمہاری پہلی ترجیح میں تمہارے سامنے تمہاری مومن جو عورتیں ہیں ان سے نکاح کی ترجیح ہونا چاہیے۔ اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں یہاں پر ان سے نکاح کی اجازت تو دی گئی، مگر ساتھ ہی یہ کہہ دیا گیا کہ مومنوں سے، مومن عورتوں سے، بھلے وہ لونڈی ہی کیوں نہ ہو، اس سے نکاح کرنا بہرحال ایک کتابی عورت سے نکاح کرنے سے بہتر ہے۔ اس سے ایک اشارہ ملا کہ ایک مسلمان کی ترجیح میں نکاح کی پریفرنس کے اندر سب سے پہلی چیز اس کا دین ہونا چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے، اس کی نیک جو سیرتی ہونی چاہیے، اور پھر اگلے مرحلے پر پھر صورت ہے، پھر دیگر خاندان ہے اور دیگر معاملات آتے ہیں۔ پھر یہاں پر ایک حکم یہ بھی دیا گیا ازدواجی خاندانی زندگی کے اندر کہ عورتوں کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، ان ایام کے اندر جو ہے وہ خواتین کے ساتھ مقاربت کرنا، ان کے قریب جانا اور ان کے ساتھ جو ازدواجی تعلق قائم کرنا ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اسی عورتوں کے احکام اور طلاق اور نکاح کے معاملات کو آگے چلاتے ہوئے اللہ پاک نے بیان کیا، عربوں کے اندر ایک طریقہ تھا کہ بعض لوگ قسم کھا لیتے تھے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اب نہ وہ اس کے حقوق ادا کرتا تھا، نہ وہ اس کو طلاق دیتا تھا کہ وہ آزاد ہو جا کر اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرے۔ تو یہاں اللہ پاک نے فرما دیا کہ جو شخص یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی عورت کے قریب نہیں جاؤں گا، اور 4 ماہ اگر گزر جائیں تو اس صورت میں از خود طلاق ہو جائے گی۔ یہ 4 ماہ قسم کھا کے علیحدہ رہنا، یہ اس کے لیے، عورت کے لیے علیحدگی کا رستہ کھول دے گا اور وہ اسے جدا ہو جائے گی۔ اس کو شرعاً ٹیکنیکلی ایلا کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے طلاق کی مشروعیت کا بیان کیا۔ اسلام اس بات پہ زور دیتا ہے کہ خاندان جڑ کے رہے، میاں بیوی کے تعلقات، خاندان کے معاملات بڑے محبت اور پیار سے چلیں، اور یہ رشتہ قائم ہی اسی لیے کیا گیا تاکہ ان کے باہم محبت اور پیار پیدا ہو۔ لیکن انسان ہے، بعض اوقات مزاج نہیں ملتے، بعض اوقات کچھ اور پرابلم ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے دلوں کے اندر بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بدگمانیاں بڑھتے بڑھتے نفرت کی اس حد تک چلی جاتی ہیں کہ جہاں انسان ایک دوسرے کو دیکھنے کا روادار نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا روادار نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اس صورت میں پھر اس خاندان کا یہ جو یونٹ تھا اس کا مقصد ختم ہو گیا، لہذا بہتر یہ ہے کہ بجائے نفرتوں کو بڑھانے کے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تشدد کرنے کا معاملہ ہے، ظلم کرنے کا معاملہ ہے، دوریاں پیدا کرنے کا معاملہ ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ عزت کے ساتھ اور ایک باہمی معاہدے کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں اور الگ رستے اختیار کر لیں۔ اور اسی طلاق کے اندر اس کا ایک طریقہ کار بتایا گیا کہ سب سے پہلی بات تو یہ فرمایا طلاق مرتان، طلاقیں 2 ہوتی ہیں، اور پھر حدیث پاک میں اس کی ڈیٹیل بیان کی گئی کہ جب عورت حالت پاکیزگی میں ہو اسے 1 طلاق دی جائے، پھر جب اس کا اگلا طہر آئے، پاکیزگی کا فیز آئے اگلے مہینے کا، پھر دوسری دی جائے، اور اس کے بعد وہ نکاح جو ہے وہ بائن ہو جائے گا، تیسری کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انتہائی جہالت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ لوگ آنے واحد کے اندر 3 طلاقیں لکھ کر کہ میں طلاق دیتا ہوں، 3 طلاقیں دے دی، فارغ کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب وہ اس کا جوش اور غصہ ختم ہوتا ہے، وہ نارمل ہوتا ہے، اور زندگی کے معاملات اس کے بچے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، پھر پچھتاتا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، اور پھر وہ ان رستوں پہ چلتا ہے کہ میں حلالہ کرواؤں، یہ کراؤں، وہ کراؤں۔ اور آج کل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ حلالہ کے نام پہ ڈرامہ ہو رہا ہے، اس کو شریعت نے، اللہ اور اس کے رسول نے اس پہ لعنت بھیجی ہے۔ یہ حلالہ نہیں ہے، اس کو حرامہ کہا جائے گا۔ اس پلاننگ اور پروگرامنگ کے ساتھ یہ جو سیٹ اپ قائم کیا جاتا ہے، مجھے امید ہے کہ جس طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں آپ اسے بخوبی سمجھ رہے ہوں گے۔ پھر آگے عدت کا بیان ہوا کہ جب ایک مرد عورت کو طلاق دے دیتا ہے یا کسی عورت کا مرد فوت ہو جاتا ہے تو اگلا نکاح کرنے سے پہلے جو پیریڈ اسے اپنے گھر میں گزارنا ہوتا ہے اس کو عدت کہا جاتا ہے۔ عدت طلاق تو ہوتی ہے، وہ 3 پیریڈز ہوتے ہیں، یعنی ایک پیریڈ اس کے جو ایام کا گزرے گا، پھر دوسرا گزرے گا، پھر تیسرا گزرے گا، اس کے بعد وہ جہاں چاہے نکاح کر لے۔ اور جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت متعین ہے 4 ماہ اور 10 دن کی۔ اس کا بیان خود اللہ پاک نے قرآن میں کر دیا۔ اور یہاں ایک بات ایک اور بیان کر دی، فرمایا کہ جو عورت عدت کے پیریڈ میں ہو اسے پیغام نکاح دینا جائز نہیں ہے، یعنی اگر وہ اس ایام کے، وہ اس کے سوگ کے ایام ہیں، اس پیریڈ کے درمیان سوائے اشارے کنائے سے بات کرنے کے براہ راست اس کو پیغام دینا شریعت کی نظر میں اس کی اجازت نہیں ہے۔